بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کی جو آیات ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 یہ دو آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی آیت میں ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یہ آیت نمبر 57 ہے۔ دو آیتیں سورہ احزاب کی رہ گئی ہیں ہمارے کورس میں، یہ کورس میں شامل ہیں جتنی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے ان الذین، ترجمہ سمجھ لیجیے، دیکھیے ان الذین، بے شک جو لوگ، یؤذون اللہ، یؤذون کا مطلب ہوتا ہے ستانا، جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو و رسولہ اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ پاک ان پر لعنت کرتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں تو لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، لیکن ایک چیز اور ہے، وہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے ایک ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ آگے آیت نمبر 58 کا ترجمہ سمجھیے، پھر تشریح بتاؤں گا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ایمان والے، والذین کہہ رہے ہیں جو لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں، المؤمنین مسلمان مردوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والمؤمنات اور مسلمان مردوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبو، بغیر گناہ کی، یعنی مسلمانوں نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہے لیکن یہ ان کو خواہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں کہ تم نے فلاں کام کیا، تم نے فلاں کام کیا ہے، یعنی چوری کی نہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ چور ہے، تم نے ہماری بات اوپر پہنچائی ہوگی، حالانکہ اس غریب نے کچھ کیا نہیں ہے۔ تو ایمان والوں پر، مردوں پر یا عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں حالانکہ انہوں نے کوئی کام ایسا کیا نہیں ہے۔ فقد احتملوا، تو ایسے لوگ بہتانا، صریح بہتان، واثما مبینا، اور جھوٹ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ صریح گناہ، بہتان اور جھوٹ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ ترجمہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تشریح میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دو آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عوام الناس کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا کہ نہ اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، نہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ ہی عوام الناس کو، یعنی مخلوق کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے، اگر کسی نے پہنچائی ہے تو اللہ پاک اس پر بڑے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ پہلی آیت جو ہے، جو 57 ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اس پر ایک تو سزا یہ ملے گی کہ اللہ پاک لعنت کریں گے، اور ایک سزا آخرت میں ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لعنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب بھی دے گا۔ اچھا جی، تو اب کون سی تکلیف پہنچائی اللہ اور اس کے رسول کو؟ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ کون سی تکلیف مراد ہے؟ فرمائیں یہاں پر وہ تکلیف مراد ہے جو قصداً، یعنی جان بوجھ کر پہنچائی جائے، جو کہ عام طور پر منافقین اور کفار پہنچاتے تھے۔ یہاں وہ تکلیف مراد نہیں ہے جو غیر ارادی طور پہ اور سہواً بھولے سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ وہ تکلیف یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلمانوں سے غیر ارادی طور پہ اور سہواً بھولے سے کوئی تکلیف حضور کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو معاف بھی کر دیا، اس پر تنبیہ کی اللہ نے، وہ دوسری آیات میں موجود ہے۔ یہاں اللہ اس پر لعنت کرے گا جو جان بوجھ کر حضور کو تکلیف پہنچائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ عام طور پہ منافقین اور کفار ایسا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی ایمان والا بھی ایسا کرے تو اللہ کی طرف سے وہ لعنت کا مرتکب ہوگا۔ تو تکلیف سے مراد وہ تکلیف ہے جو جان بوجھ کر پہنچائی جائے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، دوسری آیت میں اچھا کہہ رہے تکلیف پہنچانے سے مراد وہ افعال اور اقوال ہیں جو عادتاً اور عام طور پر تکلیف کا سبب بنتے ہیں، جیسے آپ کو
جسمانی طور پر تکلیف پہنچانا، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح لوگ کیا کرتے تھے، کچرا پھینکتے تھے حضور کے راستے میں، یا پھر جو ہے وہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا، اور دیگر تکلیفیں آپ کو پہنچائیں، آوازیں کستے تھے آپ پر، یہ کہتے تھے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی وغیرہ وغیرہ تکلیفیں پہنچائیں، اور جیسے آپ کو طعنہ دینا، آپ کو گالیاں دینا، آپ کے ازواج مطہرات پر تہمت لگانا، جس طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، تو یہ ساری چیزیں تکلیف پہنچانے میں داخل ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کو تکلیف پہنچانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ حضور کو تکلیف پہنچانا ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہو رہے ہیں، اور اس پر لعنت کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک ناراض ہو رہے ہیں تو اللہ لعنت کر رہے ہیں اور آخرت میں عذاب بھی دے گا، تو یہ تو رسول کو تکلیف پہنچانا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ کوئی بندہ اللہ کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے تاثر سے پاک ہے، صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ پاک تکلیف کا اثر قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تو وجود سے اللہ موجود ہے، لیکن جسم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو اور اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہے کسی بھی اثر قبول کرنے سے، تو کوئی اگر تکلیف پہنچائے بھی تو اس تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے اور وہ تکلیف اللہ کو کیسے پہنچے گی؟ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسی باتیں کرنا یا ایسے کام کرنا جن سے عادتاً تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جیسے زمانے کو برا کہنا، مصائب اور مسائل کے وقت یہ کہنا کہ جی زمانہ ہی برا آ گیا ہے، کیونکہ در حقیقت حالات کا بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا اللہ کی ایذا کا سبب بنتا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی زمانے کو برا کہتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے کہ اللہ پاک نے حالات برے کر دیے، ٹھیک ہے، تو حالات تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن پاک میں مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، تو ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زمانہ ہی برا آ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی، اچھا ایک جواب اس کا اور بھی ہے، ایک جواب اس کا اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے مراد رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، ایک جواب تو میں نے پہلے دے دیا کہ جی اللہ کو تکلیف پہنچانے سے مراد کیا ہے کہ ایسی باتیں کرنا جس سے عادتاً تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، کیونکہ قرآن پاک میں بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول کو ایذا دینا، تکلیف دینا در حقیقت اللہ کو تکلیف دینا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو جب محبوب کو تکلیف دی جائے گی تو لامحالہ اللہ کو تکلیف دی جائے گی۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں تکلیف پہنچی تو گویا مجھے پہنچی ہے، تو رسول چونکہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب اور مقرب بندے ہیں، تو رسول اللہ کو تکلیف دینا گویا کہ اللہ کو تکلیف دینا۔ تو یہ دو جوابات آپ کو دیے جو سمجھ میں آ گئے ہوں گے یقیناً انشاءاللہ۔ شان نزول اس دو آیتوں کا کہ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا، تو شان نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت کیا ہے؟ پہلی روایت یہ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کے گھر میں لوگ جمع ہوئے اور اس بہتان اور الزام کو پھیلانے کے لیے مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح امی عائشہ پر کوئی الزام اور بہتان لگایا جائے، وہ پورا ایک واقعہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ اور حضرت زینب سے نکاح کے وقت لوگوں نے طعن و تشنیع کی، یعنی لوگ طعنہ دینے لگے حضور کو، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا
اگلی بات کہ اس آیت میں عام مؤمنین کو ایجا دینے سے منع کیا گیا ہے آیت نمبر 58 میں، جبکہ وہ شرعاً اس کے مستحق نہ ہوں۔ اگر شرعاً اس کے مستحق ہوں، جیسے کوئی چوری وغیرہ کی، تو ایسی صورت میں ان پر حد جاری کرنے میں جو تکلیف ہوگی وہ جائز ہے۔ یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ تکلیف مت پہنچاؤ، اگر آپ نے کسی کے ہاتھ کاٹ دیے تو بھائی یہ تو اس کو تکلیف ہوگی اس سے، تو فرمایا یہاں پہ وہ تکلیف مراد ہے جو ناجائز ہو۔ جو جائز تکلیف ہے، یعنی کسی نے چوری کی تو اب شرعاً حد جاری کی جائے گی اس پر، اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے اس کو اگر تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف دینا جائز ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ احزاب ہماری مکمل ہو گئی اللہ کے فضل سے۔